اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے روزوں کے مسائل شروع کیے تھے۔ اب جس طرح مرد پر روزہ فرض ہے تو اسی طرح عورت پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن عورت پر چند دن ایسے آتے ہیں جن میں روزہ ان سے وقتی طور پر ساقط ہو جاتا ہے، بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے حیض، ایک ہے استحاضہ اور ایک ہے نفاس۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو حیض ہے، ماہواری عورت کو مہینے میں یہ ایک خون آتا ہے چند دن۔ ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہے، لیکن اس میں کم سے کم حیض کی مدت وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یعنی اگر 3 دن اور 3 رات سے تھوڑا سا بھی کم خون آیا، وہ جو ہے خون حیض کا خون شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح 10 دن اور 10 رات سے تھوڑا سا بھی زیادہ خون آیا، جو زیادہ ہوگا وہ حیض کا شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو روٹین کے مطابق آتا ہے خون ہر مہینے، اور عورتوں کو اللہ کی جانب سے یہ عورتوں کے لیے ہے، ان کو یہ خون آتا ہے۔ تو یہ خون کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں، اس کو کہتے ہیں حیض۔ حیض کے احکامات: حیض کے اندر عورت کو نماز معاف ہے بالکل، کہ ان دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھے گی، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرے گی، بالکل معاف ہے نماز کا، تو یہ حکم ہے۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں یہ روزے میں کوتاہی کرتی ہیں۔ ابھی رمضان میں ماہواری ہو گئی تو روزہ تو چھوڑنا پڑے گا، روزہ تو نہیں ہوتا، لیکن روزے کی قضا بعد میں کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ جتنے دن ماہواری میں جس عورت کو ماہواری آتی ہے، چاہے وہ اپنی عادت کے مطابق 6 دن ہے، 5 دن ہے، کسی کو 10 دن آتی ہے، کسی کو 3 دن، تو جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ جبکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح نماز معاف ہے تو روزہ بھی ہمیشہ کے لیے معاف ہے، حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، استحاضہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے ایک عذر ہو جاتا ہے، معذوری، عورت کو مسلسل خون آتا رہتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ نماز بھی معاف نہیں ہے، روزہ بھی معاف نہیں ہے، اس کے معذور والے احکام ہیں۔ تیسری چیز ہے نفاس۔ نفاس یہ خون جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون۔ تو جس وقت یہ آ جائے تو عورت کو نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے۔ تو نفاس میں بھی روزہ معاف ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں قضا کرے گی وقت طور پر، اور نماز اس کو بالکل ہی معاف ہے، اور اس طرح حیض کے اندر بھی نماز معاف ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، کفارے کے روزے رکھ رہی تھی، درمیان میں حیض آ گیا۔ کفارہ یہ ہے، پہلے بیان بھی کیا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر رمضان میں روزہ کھا لے تو اس کی شریعت نے سخت سزا مقرر کی ہے، لگاتار بعد میں 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ رکھ رہی، درمیان میں حیض آیا، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے، اس کی وجہ سے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ جس دن حیض بند ہو اسی دن جو ہے وہ اپنا آگے روزوں کی ترتیب وہاں سے آگے جو ہے چلا لے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عذر ہے، اس لیے اس میں ترتیب جو ہے نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ اہم مسائل ہیں جن میں عورتیں عام طور پر کوتاہی کرتی ہیں، اس لیے یہ میں نے عرض کر دیے ہیں۔